دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ انور سیدھا سادہ آدمی تھا اور وہ گاؤں میں اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کے وقت تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی محنت کے باوجود بھی پیسوں کی کمی ان کے گھر میں ہمیشہ رہتی۔ آمنہ ایک فکر مند عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہتی تھی کہ کب پیسے ختم ہو جائیں۔ ہر روز پیسے کی وجہ سے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا۔ ایک دن انور کی بیوی نے کہا، تمہیں زیادہ پیسے کمانے کی فکر کرنی چاہیے، ہم کب تک تنگی میں گزارا کریں گے؟ آمنہ، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں، انور نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ ایک دن آمنہ کھیتوں میں جا رہی تھی۔ چلتے چلتے آمنہ کا پاؤں ایک سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا۔ آمنہ نے سوچا کہ اس پتھر کو اٹھا کر ایک سائیڈ پہ کر دوں تاکہ کوئی اس سے ٹکرا کر گر نہ جائے۔ جب اس نے پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر تجسس ہوا۔ اس نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ صندوق میں ایک نہایت قیمتی لباس تھا جس پر قیمتی موتی اور ستارے چمک رہے تھے، اور لباس نہایت قیمتی لگ رہا تھا اور ایک الگ سی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جادوئی ہو۔ آمنہ بنا سوچے سمجھے اس صندوق کو اٹھا کر گھر لے آئی۔ شام کو جب انور گھر آیا تو اس نے وہ لباس اس کو دکھایا۔ انور نے جب وہ لباس دیکھا تو اس نے سوچا کہ اگر ہم اس کو بیچ دیں تو کافی پیسے آئیں گے جس سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر اس کی بیوی کو وہ لباس بہت پسند آیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ لباس پہنا اچانک اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی اور ایک پری اس کے سامنے آ گئی۔ پری کی آنکھوں میں محبت اور ہمدردی کی روشنی چمک رہی تھی۔ آمنہ اور انور نے جب اس پری کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ پری نے کہا، تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں لیکن پیسوں کا مسئلہ آپ کو اندر سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل میں جو محبت اور بھروسہ ہے وہی تمہاری سچی دولت ہے۔ یہ لباس تمہارے گھر میں خوشحالی لے کر آئے گا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، سچی خوشی پیسوں سے نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون سے ملتی ہے۔ انور اور آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ وہ ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگتی رہی۔ خوشی تو اس کے گھر میں پہلے سے ہی موجود تھی، اس کا پیار کرنے والا شوہر۔ آمنہ نے انور سے معافی مانگ لی، مجھے معاف کر دو، میں نے پیسوں کی فکر میں تمہاری محنت اور محبت کو نظر انداز کیا۔ ہمیں مل جل کر خوشی سے جینا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہ جادوئی لباس واقعی ان کے گھر میں خوشی لے کر آیا، کیونکہ سچی خوشی ان کے دلوں میں محبت اور اعتماد کے ذریعے آئی۔ یوں انور اور آمنہ نے اپنے گھر میں محبت اور خوشحالی میں زندگی گزارنا شروع کر دی۔ لو جی، آ گیا علی پیپسی پانی پوری والا، آئیے آئیے اور پیپسی پانی پوری کھائیے۔ پانی پوری کھانے کا ایک نیا طریقہ، آئیے پانی پوری کھائیے۔ علی جیسے ہی مارکیٹ میں اپنی ریڑھی لاتے ہوئے آواز لگاتا ہے تو پہلے سے موجود پانی پوری کی ریڑھی والے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتے ہیں، پانی پوری میں پیپسی ڈال کر بیچو گے کیا؟ لوگ تو ایسی پانی پوری کو چکھیں گے بھی نہیں، اگر چکھ بھی لیں گے تو الٹیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسری ریڑھی والا کہتا ہے، صحیح کہہ رہے ہو تم، یہ تو 10 دن بھی یہاں نہیں ٹھہر سکے گا۔ سب پانی پوری والے یہ کہہ کر ہنسنے لگتے ہیں، لیکن گاہک اس کی طرف بہت حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ 2 سہیلیاں وہاں سے جا رہی تھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، یہ نیا پانی پوری والا آیا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور آؤ تو صحیح ذرا اس کی پیپسی والی پانی پوری چکھ کر آئیں، دیکھیں تو صحیح یہ کیسی ہے۔ ہاں ہاں چلو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے پانی پوری والے سے کہا، بھیا ہمارے لیے 2 پلیٹ پانی پوری تو بنا دو۔ ویسے کتنے کی ایک پلیٹ ہے؟ صرف 20 روپے کی ایک پلیٹ ہے۔ جیسے ہی ان دونوں نے پانی پوری کھائی وہ تو خوشی سے پاگل ہی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، واہ واہ، اس کا پیپسی والا پانی پوری تو بہت ہی مزے کا ہے، کیا بات، مزہ ہی آ گیا، کیا لاجواب پانی پوری ہے، واہ، اس ریڑھی والے کے آگے تو سب کی پانی پوری فیل ہو جائے گی۔ ارے بھائیو بہنوں، اس پیپسی والے کی پانی پوری تو بہت ہی مزے کی ہے، سب کھاؤ اور مزے اڑاؤ، دل کھول کر کھاؤ، لیکن ارے بھائی ہمارے لیے پہلے ایک ایک پلیٹ اور لگاؤ۔ ان دونوں کے کہنے پر علی کی ریڑھی کے ارد گرد رش لگ جاتا ہے، سب لوگ اس کی پانی پوری چکھنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ ایک گاہک کہتا ہے،
भैया मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लगाओ। दूसरा गाय कहता है, अरे भैया आप ठहरो जरा, आप तो मेरे बाद आए थे, पहले मैं खाऊंगा। हाँ भैया मेरे लिए प्लेट लगाओ। अली गाय को कहता है, भाई सब्र करो, मेरी पेप्सी पानी पूरी तुम सबको मिलेगी। अली की पेप्सी वाली पानी पूरी ने सब पर जादू कर दिया और इसका काम जोर से चल पड़ा। अली जैसे ही रेड़ी लगाता उसकी कमाई शुरू हो जाती।